اسٹامپ پر لکھ کر دیتا ہوں، یہ وظیفہ 100 کروڑ کا ہے۔ یہ وظیفہ کرتے ہی دولت رزق آپ کے پیچھے بھاگے گا اور اتنا ملے گا کہ آپ کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ نور اسلامک ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے غیب کے خزانوں سے ہمیشہ پورا فرماتا رہے، اور میرا اللہ آپ کو ہر ظالم کے ظلم سے، شریر کے شر سے، حاسد کے حسد سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین اکرام، آج کا وظیفہ بڑا اہم اور بڑا ہی زبردست وظیفہ ہے۔ 100 کروڑ تو میں نے بہت کم دکھا، یہ اربوں کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی جیسا بولا گیا ہے ویسا ہی ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنا فضل، اپنا کرم فرما دیں گے۔ آپ کے سارے معاملات، سارے مسائل آپ کے حل ہو جائیں گے۔ آج کے دور میں اگر آپ دیکھتے ہیں، باہر نکلتے ہیں، لوگوں کو ملتے ہیں، تو آپ کو یہی معلوم ہوگا، ان سے آپ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، معلومات لیتے ہیں، تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ سب لوگ کس وجہ سے پریشان ہیں۔ وہ ایک ہی وجہ ہوتی ہے، وہ ہے رزق کے معاملات۔ رزق کی کمی کی وجہ سے پریشان ہیں، رزق میں برکت نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بہت کچھ لوگ کرتے ہیں، لیکن اس سب کے باوجود بھی نہ تو رزق بڑھتا ہے، نہ وسائل بڑھتے ہیں، نہ کوئی آمدن کے ذرائع بڑھتے ہیں، اور پھر پریشانیاں پریشانیاں پریشانیاں، یہاں تک کہ بعض لوگ تو خودکشی کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو شوٹ کر لیتے ہیں۔ تو یہ سارے مسائل ہیں، اور یہ ان کے پیچھے سب سے بڑی وجہ جو ہمیں نظر آتی ہے وہ ہے رزق کی کمی، وسائل کی کمی، آمدن کی کمی۔ اس وجہ سے ہی سارے کام ہوتے ہیں۔ ایک چیز کو یاد رکھیے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ محنت کے ساتھ ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ مانتا ہوں کہ محنت کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر محنت سے ہی ہر کوئی امیر ہو جائے، یا محنت سے ہی ہر کسی کو تمام تر سہولیات مل جائیں، تو بہت سارے ایسے مزدور، ایسے لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ جن کی پوری زندگی ہی محنت اور مشقت کے اوپر گزر جاتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود بھی ان کی زندگی سے محرومیاں ختم نہیں ہوتی، مسائل کم نہیں ہوتے، ان کی جتنی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف محنت سے سب کچھ نہیں ہوتا، ایک محنت ہے، اور محنت کے ساتھ اللہ رب العزت کا فضل ہونا چاہیے۔ محنت بھی کریں اور اللہ رب العزت کا فضل بھی اپنے اوپر اللہ کی طرف سے مانگیں، رحمت کو مانگیں، برکت کو مانگیں۔ جب اللہ رب العزت کا فضل ہوگا اور آپ کی محنت ہوگی، تو پھر آپ یقین مانیے کہ لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں نہیں، اربوں خربوں میں کھیلیں گے۔ آپ کے تمام مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے، وسائل اتنے بڑھ جائیں گے کہ آپ کو مہنگائی محسوس ہی نہیں ہوگی۔ اب آپ خود دیکھیے کہ مہنگائی محسوس کب ہوتی ہے؟ کہ جب ہمارے وسائل کم ہوتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر مجھے ایک چیز چاہیے اور وہ 1000 روپے کی ہے، میرے پاس ہیں 500 روپے، وہ چیز مجھے بہت مہنگی لگے گی۔ میں کہوں گا کہ یہ کیسے ممکن ہے میں اس کو حاصل کر سکوں، میرے لیے وہ بہت مہنگی ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص ہے کہ جس کے پاس 20,000 روپیہ ہے اور وہ چیز 1000 روپے کی ہے، تو اس کو کوئی مہنگی نہیں لگے گی، وہ بڑی آسانی کے ساتھ اس کو خرید سکتا ہے، بہت سہولت کے ساتھ اس کو خرید سکتا ہے۔ تو اسی لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر صرف بات ہو پیسوں کی، یا صرف بات ہو محنت کی، تو یہ معاملات حل نہیں ہوتے۔ رزق کے ساتھ برکت ہونی چاہیے، محنت کے ساتھ برکت ہونی چاہیے، تو پھر ہی سارے مسائل حل ہوتے ہیں، پھر ہی ساری باتیں بنتی ہیں، پھر ہی سارے کام بنتے ہیں۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر ہم رزق جتنا مرضی آ جائے، پیسہ جتنا مرضی آ جائے، لیکن اگر برکت نہ ہو، اللہ کی رحمت اس کے ساتھ نہ ہو، تو وہ پیسہ زیادہ ہونا بھی ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتا۔ محنت زیادہ ہونا بھی
ہمارے مسائل کو حل نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں چیزیں جب محنت بھی ہو اور ساتھ میں اللہ رب العزت کی طرف سے برکت اور فضل ہو، تو پھر ہمارے پاس جو بھی پیسہ آئے گا وہ ہمارے مسائل کو حل کرنے والا ہوگا۔ اس لیے ان دونوں چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھیے، ایک صرف محنت سے بات نہیں بنتی اور دوسرا صرف پیسے سے بھی بات نہیں بنتی۔ محنت کے ساتھ اللہ کا فضل چاہیے، پیسے کے ساتھ بھی اللہ کا فضل چاہیے۔ یہ دونوں چیزوں شامل ہوں گی تو پھر ہمارے مسائل حل ہوں گے۔ تو آج کا یہ عمل ایسا ہے کہ جو اللہ رب العزت کے فضل کو تلاش کرتا ہے اور بندے کی طرف کھینچتا ہے، پہنچا دیتا ہے۔ آپ نے بس اس کو سمجھنا ہے اور جس طرح میں بتاؤں اسی طرح آپ نے اس کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو اس میں ضرور کامیابی ہوگی اور آپ کی دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بنے گی۔ یہ ایک قرآنی عمل ہے، اس عمل کے کرنے سے آپ کو بہت زیادہ اللہ کا فضل ملے گا، اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کا کرم ملے گا، آپ کے مسائل حل ہوتے چلے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ چلیے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا۔ آپ نے دو چیزوں کا خیال اپنی پوری زندگی میں رکھنا ہے تو آپ کے پاس انشاءاللہ مسائل آئیں گے ہی نہیں، اگر آئیں گے بھی تو وہ حل ہوتے چلے جائیں گے۔ پہلی چیز ہے نماز کی پابندی۔ نماز کی پابندی آپ نے ضرور کرنی ہے، اس کو کبھی بھی کسی بھی حال میں آپ نے نہیں چھوڑنا۔ اگر نماز نہیں ہے تو سمجھ لیجئے وظائف بھی نہیں ہیں۔ نماز بنیاد ہے تمام تر وظائف کی۔ اگر وظائف کرنے ہیں، ان سے فوائد حاصل کرنے ہیں، ان کے فیوز و برکات کو سمیٹنا ہے تو پھر نماز کو تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ دوسرے نمبر پر روزانہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرنی ہے آپ نے، جتنی بھی کر سکیں، خصوصاً سورہ یاسین کو آپ روزانہ پڑھا کریں، اور اگر آپ گھر کے تمام افراد مل کر سورہ یاسین کو پڑھیں، اس کا ختم کریں۔ ختم سے مراد یہ ہے کہ روزانہ گھر میں صبح کے وقت بیٹھ جائیں، پڑھیں اور پھر سب مل کر اجتماعی دعا کریں اپنے مسائل کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے، حاجات ضروریات کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی یہ عمل بھی آپ کی زندگی کو تبدیل کر دے گا اور آپ کے مسائل کو حل کر دے گا۔ تیسری چیز صدقہ ہے۔ صدقے کی عادت کو تو ضرور اپنائیے۔ آپ زیادہ نہیں تو کم کیجئے، 100 روپیہ کر دیجئے ایک ہفتے میں، 1000 روپیہ کر دیجئے ایک مہینے میں، یا اس سے بھی کم کر سکتے ہیں، مہینے میں 100 روپیہ بھی کر سکتے ہیں، روزانہ 10 روپے کر دیجئے، جتنا بھی آپ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ صدقے کی عادت ضرور بنائیے اور ساتھ میں اپنی مشکلات کو، پریشانیوں کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ یا اللہ اس صدقہ کی برکت سے میری فلاں مشکل ٹل جائے، میری فلاں پریشانی حل ہو جائے، میرا فلاں مسئلہ حل ہو جائے۔ تو صدقے کی عادت کو ضرور اپنائیے۔ ایک ایسی عادت ہے جو مسائل کو حل کرنے میں بہت ہی زیادہ ہماری مددگار ثابت ہوتی ہے۔ فجر کی نماز کے بعد آپ آیت الکرسی کو پڑھیے اور 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کو پڑھیے۔ پھر آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الشورى، اس کی آیت نمبر 19 ہے، اس کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد 70 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اول 11 مرتبہ درود شریف، آخر 11 مرتبہ درود شریف، 70 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے۔ اس کو سن لیں اور پھر اس کو پڑھیے گا تاکہ غلطی نہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ لطیف بعباده یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ پڑھنا آرام آرام سے ہے، تیزی سے نہیں پڑھنا کہ الفاظ ہی درست نہ ہوں، غلط ہو جائیں۔ 70 مرتبہ پڑھیے، اول 11 مرتبہ درود شریف، آخر 11 مرتبہ درود شریف، 70 مرتبہ اس کو پڑھیے اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کیجئے۔ اس عمل کو آپ چند دن کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائیں گے، آپ کے تمام تر مسائل اس کی برکت سے حل ہوتے چلے جائیں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔